جنوں تو جوڑتا رہندا سا میں وہی تو ہاں، میں تیرا مال ہی تو ہاں جن جو زکات نہیں ادا کی تھی۔ زکات دی عدم ادائیگی نال اور مال نو جمع کرن دے نال تصویر کیسی بنی؟ سب دی صورت اختیار کر لی اس دے بد عمل۔ اللہ نو تو پتا ہے نا کتھوں لیاندا، کتھے کیویں جوڑیا، کس مقصد واسطے جوڑیا۔ اللہ اللہ اللہ، یا اللہ حلال روزی نصیب فرما، ذرائع آمدن بھی حلال ہون اور مصارف بھی یا اللہ وہ ہون جو تینوں پسند ہوں۔ کئی لوگاں کو بہانہ ہوندا ہے او جی کی کریے جی پھسے ایسے پے ہیں نا اسی بھی ہون ساڑی جی جان چھٹدی نہیں۔ میں نے پتا ہے تیری جان چھٹے گی، تیری جان چھٹ جائے گی، تو نہ ہاں چھڑتے تینوں تیری جان چھڑانا لے آ جان۔ کی کریے جی جے اے تندہ نہ کریے تے ساڑی پوری نہیں پہ جائے گی تیری پوری، اور تینوں سمجھ آ جائے گی تیری ہرس تے حوث ختم نہیں ہوندی۔ سانوں پتہ ہے انسان تیری ہرس حوث ختم نہیں ہوندی، مگر ایک دن ایسا آن والا ہے تیری ہرس حوث ختم ہو جائے گی، تو قبراں دی مٹی کھائے گا۔ جس سر نو ہمیشہ اونچا رکھیا اج اٹاں دا سرہانا بن کے سائیاں اوتھے رکھ چھڑے، جس متھے تے کدے خدا دے سامنے نوا کے بھی مٹی نہیں لگائی، اندے اتے منا موئی مٹی پا دیتی جائے گی۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ قبر دا مسئلہ میں انشاءاللہ آئندہ خطبے چ پیش کرنا ہے۔ قبر دا حساب کتاب، قبر دا عذاب اور ثواب، ایس جمعے صرف موت دسنی ہے، موت۔ کافر سمجھتا ہے اگ بندے نو مار دین دی، کافر یہ سمجھتا ہے چھری بندے دے اتے چل جائے تے بندے دی موت واقعہ ہو جاندی، سمجھتا ہے خوہ وچ سٹیا جاوے تے مر جاندا، سمجھتا ہے گڈی تھلے سر دے دئیے تے بندہ مر جاندا، سمجھتا ہے زہر کھادی جائے تے بندہ مر جاندا، سمجھتا ہے انسان اور ناشکرا انسان، نادانشمند انسان کہ موت دنیا دے اسباب نہ لاندی۔ مسلمان اس دا نظریہ یہ ہے کہ موت خدا نے بنائی ہے، بغیر اسباب تو بھی موت آندی، جس ویلے کوئی امکان ہی نہیں ہوندا کہ مر جائے گا۔ ڈاکٹراں دیاں انگلاں دناں چ رہ جاندی، اینوں کی ہو گیا؟ جوانی دا عالم سی، اینوں کی ہو گیا؟ اینوں تے فکر ہی کوئی نہیں سی، اینوں تے کدے کسے کنڈے نے بھی تکلیف اور پیڑ نہیں کی تھی، یہ کیویں مر گیا؟ مسلمان یہ کہندا ہے کہ یہ موت اللہ دیندا ہے، کافر یہ کہندا ہے کہ موت اسباب نہ لاندی۔ اسباب خدا نے بنائے مگر اسباب موت آور نہیں، موت لیان والا اللہ ہے۔ کیویں فرق ہے مسلمان دا اور کافر دا؟ ہر منزل ہر مقام مسلمان اور کافر نو نکھیڑتا جاندا، کیوں بھی قرآن مجید وچ پڑھیا نہیں؟ ابراہیم علیہ السلام نو کتھے سٹ دیتا کافراں نے؟ اگ وچ۔ کافر کی سمجھتے سن؟ بس جی پیندا ہی جانا ہے وچ تے کولا بن جائے گا، ایندا پتہ بھی نہیں لگنا۔ ایک ہوئی سوچ کے اگ بالی نا، ایک ہوئی سوچ کے اگ بالی، بل گئی اگ۔ بجھان واسطے بڑے آئے، فرشتے آئے، آن کر کے کہنے لگے ابراہیم میں بارشاں واسطے مقرر رہا، جے تہاڈا حکم ہوئے تے ارشاد ہوئے میں اس اگ دے اتے ایسی بارش پاواں اگ بجھا کے رکھ دیواں۔
فرمایا تینوں اللہ نے بھیجیا؟ نہیں جی اللہ نے تے نہیں بھیجیا، میں آپ دی مرضی نال تے ہمدردی نال آیا۔ فرمایا میں جندے واسطے بازی کر رہے ہیں نا، جندے واسطے میں قربانی دے رہے ہیں، جندے واسطے میں محنت کر رہے ہیں، جندے حق نو سچ کرنے واسطے میں کوشش کر رہے ہیں، جندے واسطے میں سارا عمل کیتا ہے، تیرے نالوں تے اوندے چ بہت ہی ہمدردی ہے، تیرے نالوں تے اوندے چ بہت ہی قدرت ہے، مینوں تیری لوڑ نہیں ہے، میرا رب میرے حال نو جاندا ہے۔ فرشتہ اپنا منہ لے کے چلا گیا۔ فرشتے پوچھتے ہونے نے نا اندے کولوں، ہاں بھی سنا پھر خدا دے بندے کول گیا سی تے پھر کی لے کے آیا، کی دین گیا سی تے کی جواب لیا؟ تے پھر او شرم نال سر تھلے سٹدا ہوے گا نا، موحد دے توحید دی قدرت اور قوت دا کوئی اندازہ نہیں کر سکتا۔ اندا تے ایسا ایمان ہے پہاڑ بھی ہل جان، ایمان قائم ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ان ابراہیم کان امتن قانتا للہ حنیفا وما کان من المشرکین۔ اللہ کریم فرماندے نے ساڈا ابراہیم کی سی، اور آؤ میں دسا ابراہیم کی سی، پورے جتھے رل کے بھی ایک ابراہیم بندا ہے، پوریا جماعتاں مل جان، جڑے کام ابراہیم کلا کر گیا او دنیا جہان دیا جماعتاں نہ کر سکیاں۔ کپڑے لا لے، زنجیر پہنا دیتے، گوٹی چ پا لیتا، دوروں جا کے پواں کے وچ سٹ دیتا، ابراہیم سی بھی نہ کیتی، اے بھی نہ آکھیا او ظالموں میں کوئی چوری کیتی ہے، اچھا میں اپنے موقف کولوں باز آنا، فلانے چودھری کولوں میری ضمانت لے لو، نہ کسے سامنے درخواست ہے۔ فرشتے بھی آئے، پیشکش بھی کیتی، مگر صرف خدا دے اوتے نظر رکھ دیا ہویا اپنے آپ کو بس کر لیتا اور صبر کیتا۔ کیوں؟ اس واسطے کہ انہاں دی نظر اسباب تے نہیں سی، انہاں دی نظر مسبب الاسباب تے سی۔ انیریاں والا فرشتہ آیا، کہنے لگا مینوں اللہ نے انیریاں تے مقرر کیتا ہے، تو جے تسی فرماؤ نا تے ایسی ہوا چلا دیواں اس اگ نو اکھاڑ کے لے جائے۔ تینوں اللہ نے بھیجیا؟ نہیں اللہ نے تے نہیں بھیجیا، مینوں اندروں اٹھی ہے، ہمدردی واسطے آیا۔ ویکھو نا میرا مالک آپ دے بندے نو ازماندا کیویں کیویں، فرشتے بھیج کے بھی ازمائشاں ہی ہو رہی ہیں، اور میرے مالک نے اس چیز کا تذکرہ فرمایا، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا۔ اس ویلے نو یاد کرو جدوں آزمایا ابراہیم دے رب نے ابراہیم نو چاند آزمائشاں نال، اگ وچ چھلانگ لگانا ایک آزمائش ہے، لیکن دل والے ہوئے آزمائش کٹ نہیں کہ فرشتہ کہندا ہے میں اگ بجھان واسطے آیا تے ابراہیم کہندا ہے مینوں تیری لوڑ نہیں۔ اگ بلدی ویکھ کے بھی فرشتے نو کہہ دینا مینوں تیری بارش دی لوڑ نہیں، مینوں تیری انہیری دی لوڑ نہیں، یہ کوئی آزمائش تو گھٹ بات نہیں۔ اللہ فرماندے نے فَأَتَمَّهُنَّ، ساریاں آزمائشاں چ پورا اتریا، کسے ایک آزمائش بھی فیل نہ ہویا۔ ہن اللہ اعزاز دیندے نے قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا۔ اللہ فرماندے نے پھر ابراہیم میں تینوں لوگاں واسطے امام پیشوا بنانا، تیری امامت اندر، تیری قیادت اندر، تیری اقتدار دے اندر دنیا رہے گی۔ ہن دیکھو دیکھو یہودی بھی ابراہیم نو امام ماندے ہیں، ہندو بھی ابراہیم نو امام ماندے ہیں، عیسائی بھی ابراہیم نو امام ماندے ہیں، مسلمانہ نے تے پہلا امام منیا ہے۔
انی جاعلک للناس اماما. گل ایک آ گئی ہے ذہن چ تے کر دینی مناسب سمجھنا. امامہ نو چاہیے کہ اپنا خیال رکھ. امامت دا مرتبہ بہت اچھا ہے, امامت دا مقام بہت بلند ہے. ازمائشاں ہو گئی نے تو امامت بعد چ ملی ہے. اسی واسطے ہی آپ نے فرمایا اجعلوا ائمتکم خیارکم, آپ دے چنگیاں بندیاں نو امام بنایا کرو, نتھو پھتو پھڑ کے سارے نو امام نہ بنا جا کرو. چلو جی کہے دے پیچھے ہی ٹکراں ہی مارنی ہوئی ہیں نا. پھر اماماں نو چاہیے کہ اپنے آپ امامت دے لائق بنان, اور مقتدیاں نو بھی چاہیے کہ امامت واسطے بندیاں نو ٹٹولن. اللہ پاک سمجھ دے وے, اللہ پاک ہدایت دے. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نو اگ دے اندر سٹ دیتا گیا. ایس گل نو بھئی جنی بھی مذہبی دنیا ساری ماندی, ہندوؤں دیاں کتاباں بھی دسدیاں نے, یہودیاں دیاں بھی, عیسائیاں دیاں بھی, ساریاں کتاباں دسیا ہے کہ ابراہیم نو اگ جو سٹ دیتا گیا. تے ہن اللہ کریم آواز دیندے نے قلنا یا نار کونی بردا وسلاما وسلاما علی ابراہیم. ازما کے ویکھ لیا ابراہیم نو پورا اتریا. ہن اسی آکھیا او اگ جنوں جلان واسطے جلایا گیا ہے اسی تینوں کہنے ہاں ٹھنڈا ہو جانا ہوے گا, اور ایکھو جی ٹھنڈی نہ ہووی کہ میرے ابراہیم نو دکھ تے تکلیف آئے, بلکہ سلامتی واری ہو جانا ہوے گا. ابراہیم علیہ السلام 100 سال تو بھی اتے زندہ رہے, مگر او دن جڑے اگ وچ گزارے میرے رب دے حکم نال ایسی اگ ٹھنڈی ہوئی کہ انہاں دناں نو ہمیشہ یاد ہی رکھی رکھیا. کیونکہ انہوں نے ایمان سی اگ مینو مار نہیں سکتی جے مینو مارن والا نہ مارے. جب تک مارن والا نہ مارے کوئی اگ مار نہیں سکتی. اللہ اکبر اللہ. چل رہی ہے چھری, ابراہیم خلیل چھری چلا رہے, اسماعیل ذبی چھری سہ رہے. حکم کی ہویا ہے کہ ذبح کر دیو. ذہن چے ہے چھری چلے گی, اللہ دے حکم نال کٹے گی, مگر اللہ نے پوری دنیا کے سامنے بات واضح کر دیتی جدو میں بچانا ہوئے تو چھری تھلیوں بچانا. چھری کٹ دی نہیں, ایک وال بھی نہ کٹیا, چھری دے تھلیوں اسماعیل صحیح سلامت باہر آ گیا. اور دوستو جنہ چیزاں نو کافر سمجھتا ہے کہ موت آندھی ہے, مسلمان نو یہ عقیدہ دیتا گیا ہے کہ موت آور چیزاں چ بھی اللہ چاہے تے بچاند ہے. بچان خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ غالباً انہاں دا واقعہ کہ انہاں نو زہر دا پیالہ پیش کیتا گیا. زہر دا پیالہ تے اے سمجھ کے کہ زہر پیتیاں بندہ مر جائے گا. سبحان اللہ. زہر دا سارا ہی پیالہ پی گیا تے کچھ بھی نہ ہوئے, کچھ بھی نہ. اسی طرح ہی تگڑے, بالکل صحت فرق ہی نہ پیا. کیوں؟ مسلمان دا عقیدہ یہ ہے کہ موت چیزاں چ نہیں پئی, موت رب دے ہاتھ وچ. اور اللہ کریم فرماندے نے تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ. برکت والی وہ ذات ہے جن دے ہاتھ وچ ساری بادشاہی ہے. پہلے اللہ نے بادشاہی دا ذکر فرمایا,
بادشاہی جندے ہاتھ وچ ہے، برکتاں دے ہوندے کول ہی نے ساریاں، خزانے ہوندے کول ہی نے سارے، اور اوہی ذات ایک ایسی ہے جو ہر چیز اتے قادر ہے، اور کوئی دوسرا ایسا نہیں جو ہر چیز اتے قادر ہوئے۔ بادشاہ ایسا جو ہر چیز اتے قادر ہوئے، جس نے پیدا کیتا موت نو تے زندگی نو۔ قرآن دے طالب علموں ذرا غور فرماؤ، اللہ نے موت دا پہلا ذکر کیتا، حیاتی دا بعد چ ذکر کیتا۔ سون لگیا پڑھنے نا سورۃ ملک، مرن دا پہلے ذکر کیتا، خلق الموت زندگی دا بعد چ ذکر کیتا، والحیات اے موت کا دے واسطے ہے تاکہ لوگ چیتے رکھ کے زندگی کو فائدہ اٹھ۔ تے اللہ کریم او نے جڑے غالب نے، عزتاں والے نے اور بخشنہار نے، جے خطاواں ہون گیاں تے معاف کر دین گے۔ آدم علیہ السلام دیکھو نا کتھوں موت شروع ہوئی ہے، حالانکہ زندگی پہلے ملی ہے، پر زندگی ختم تاں ہوندی ہے، زندگی مکدی تاں ہے، بس تاں ہوندی ہے دنیا دی زندگی دی جے موت آوے۔ موت ساریاں چیزاں تو اہم ہے، ساریاں چیزاں تو اہم اگر کوئی چیز ہے تے موت ہے۔ آدم علیہ السلام نو موت آئی، نوح علیہ السلام ہزاراں سال زندہ رہ کے بھی موت کو نہ بچ سکے، ابراہیم نو موت آئی، اسماعیل نو موت آئی جو چھریاں تھلیوں بچ گیا، اسحاق پیغمبر نو موت آئی، یعقوب پیغمبر موت چوں آئے، یوسف پیغمبر کھواں تو بچ گئے، تخت نشین ہوئے تے موت کو نہ بچ سکے، داؤد جو بڑے ہی پہلوان زوراور جنہ دے ہاتھ وچ لویا بھی موم سی، پر موت دے فرشتیاں دے اگے وہ بھی نہیں ہوں گے۔ سلیمان پیغمبر نو موت آئی، موسیٰ کلیم اللہ نو موت آئی، ہارون پیغمبر نو موت آئی، عیسیٰ روح اللہ نو موت آئی، زکریا پیغمبر نو موت آئی، یحییٰ پیغمبر نو موت آئی۔ موت نے دوستو کنوں چھڑیا تے کون بچ سکیا ہے؟ سب تو آخر چ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے نے، تے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تے بھی او دن آیا جدوں اس دنیا تو رخصت فرما گئے۔ انک میت، اللہ قرآن مجید فرماندے نے اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم شک دی گل ہی کوئی نہیں، اج نہیں تے کل تو بھی مرنے والا ہے۔ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ، جے پلا مر جاندا احد میدان وچ یا قتل کیتا جاندا، تسی دین چھڈ کے تسی بے دین ہو جانا سی، تسی ساڈا رستہ چھڈ کے شیطان دے رستے اپنا لینے سن پلا۔ وَمَن يَنقلب عَلَىٰ عَاقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا۔ صحابہ یاد رکھو، جے کوئی اللہ دا رستہ چھڈ کے مرضیاں دے رستے اپنا لے گا، اللہ دا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکے گا۔ لیکن یاد رکھو جڑی نعمت اسی تانوں دے دیتی ہے نا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے راہیں، جڑا اس نعمت دا شکریہ ادا کردا رہیا، اسی اونوں ہمیشہ ہمیشہ بدلے دیندے رہاں گے۔ اللہ پاک نے روحاں بخائیاں آدم علیہ السلام عالم ارواح دے اندر۔ حدیث شریف وچ آندا ہے آدم علیہ السلام نے پوچھیا یا رب باری تعالی اے جڑی روح بڑی چمکدی پئی ہے کندی ہے؟ اللہ کریم نے آکھیا کہ اے تیرے بیٹے داؤد دی، اینی سونی صورت دیکھی، چٹ خیال آیا یا اللہ انہوں دنیا چ رہنا کنا نصیب ہونا ہے، زندگی کنی ہے؟ اللہ کریم تو پتہ ہے نا بھی کنا چر رہنا، سانو تے پتہ نہیں جڑے اسی زندہ پھرنے ہیں، سانو پتہ نہیں کنا چر رہنا ہے۔ فرمایا ان دی 60 سال عمر ہے،
صرف 60 سال ایڈا سونا چہرہ اینی سونی صورت تے عمر صرف 60 سال ہی. میں ہاں یا اللہ میری عمر کنی ہے؟ میں 1000 سال. میری خیر تھلا 40 سال میری عمر چو اینو کٹ کے دے دے ایندا تے پورا 100 کر دے. جس ویلے آدم علیہ الصلوۃ والسلام گلاں ہو گئیاں دنیا چاہے تے 960 سال ہو گئے تے 40 سال پیچھے باقی سن. موت دا فرشتہ آ گیا تے بابا جی آدم علیہ الصلوۃ والسلام نو کہن لگے جی تیار ہو جاؤ. اللہ پاک پیغمبر نو موت دیندا ہے اون دے کولوں پہلا اون دی رضا لیندا ہے. دنیا چ رہنا چاہنا ہے یا میرے کول آنا چاہنا ہے. جے پیغمبر اے کہے کہ میں دنیا چ رہنا چاہنا تے پھر اللہ پاک ان دی موت نو ارخاء چ تاخیر چ پا دے جی میں دوسری روایت چاہے گا موسیٰ علیہ السلام دی روایت تے جے وہ کہے کہ میں تیار ہاں تے اللہ کریم پھر ان دی تیاری ہوتے فیصلہ کر دیندا. مگر یاد رکھو تقدیر مبرم جڑی ہے ان دے خلاف فیصلے نہیں ہوندے. آدم علیہ السلام کہنے لگے نا نا کوئی زندگی بھی بھلا کی دیندا ہے کہے نو. میں تے کوئی نہیں دیتی زندگی بھی بھلا کوئی کہے نو دیندا ہے. میں کوئی نہیں دیتی. او تو دیتی سی بابا تینوں یاد کر. او میں کوئی نہیں دیتی. 40 سال تے دیتی سی تو آپ دے پتر نو. او دوستو یاد رکھو باپ پیغمبر ہے آدم علیہ الصلوۃ والسلام. بعض علماء دے نزدیک آدم علیہ الصلوۃ والسلام جیسا باپ ہوئے جنہاں نو اولاد نال سب تو زیادہ باپ نو ہمدردی ہوئے اور بیٹا بھی کیسا ہے جو داؤد جیسا پیغمبر ہوئے. لیکن جس ویلے زندگی دے دین لین دا مسئلہ ہے اوتھے باپ بھی کہہ دیندا میرے کول نہیں دتی ہے. اے تے ایویں جھوٹے عشق دیاں گلاں نے میری عمر بھی تینوں لگ جائے میرے ساہ بھی تینوں آ جان نہ کوئی آنے نہ جانے. جے کوئی زندگی کہے نو دے سکدا ہوندا نا پھر دوستو محمد مصطفیٰ دے صحابہ اپنی ساریاں زندگیاں دے کے محمد مصطفیٰ نو بچا لے. زندگی کوئی نہیں دے سکتا. زندگی دا تحفہ باپ بھی بیٹے نو نہیں دے سکتا بیٹا باپ نو نہیں دے سکتا. خامد بیوی نو بیوی خامد نو نہیں دے سکتا. اللہ اللہ آ گئی موت. آدم علیہ السلام نو بھی موت آ گئی. اللہ کریم فرماندے نے نوح علیہ الصلوۃ والسلام نو اسی 1000 سال زندگی دیتی. بعد نے 1000 سال تو بھی اتے مفسرین نے لکھے تے آخر موت انہاں نو بھی آئی ہے. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نو موت آئی. وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ. ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹیاں نو وصیت کی تھی موت ویلے اور وصیت کی تھی اے توحید دے دین نو مضبوطی نال پکڑن واسطے حضرت یعقوب نے. قال یا بنی کی آخیا وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. مسلمان ریا جی وصیت کی تھی. ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت. تسی اوتھے سی جس ویلے یعقوب پیغمبر نو موت آئی. آ گئی پیغمبر نو موت. اللہ اکبر اللہ اکبر. اللہ پاک نے فرشتہ بھیجا موسیٰ علیہ السلام کو ملک الموت. صحیح حدیث ہے. تے فرشتہ آن کے کہندا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نو حضور مینو اللہ پاک نے جان لین واسطے بھیجا تہاڈی اجازت ہووے تے. موسیٰ علیہ السلام دی طبیعت بڑی جلالی سی. موت دا نام سن کے نا جوش چ آ گئے. اچھا تو مینو مارنا ہے. حدیث چاہتا ہے زبردست تھپڑ ماریا منہ تے
فرشتے دے منہ تے جو تھپڑ وجیا تے اون دی اکھ نکل گئی. موسیٰ علیہ السلام دا تجربہ کار تھپڑ ہے تے کسون ہے. اگے ماریا ہی دو لڑن والے لڑتے ہی پے تے ایک نے آخیا حضور میری مدد فرماؤ اے تے مینوں لے جاندا جے کافر دشمن اپنا. تے جناب موسیٰ علیہ السلام نے انہوں فَوَقَزَهُ مُوسَىٰ فَقَزَا عَلَيْهِ مکہ مار کے جان کھچ دیتی. قَالَ هَذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ میرا تے ارادہ یہ نہیں سی کہ مرے, میں تے اون دی تول تفا کرن لگا ہاں. ارادے کندے چلدے نے مالک دے. پیغمبر کہندا ہے کہ یہ عمل شیطان دا ہے, میرا تے مقصد یہ نہیں سی کہ مر جاوے. فرشتے تے جو ماریا تے ان دی اکھ باہر کڑ دیتی. تے فرشتے ہونی آپ دی اکھ چوک کے تے اللہ میاں کول گئے تے جا کے کہندے نے یا اللہ تو مینوں ایسے بندے دی طرف بھیجیا ہے جیڑا موت دا نام سننا بھی گوارا نہیں کردا. اللہ کریم فرماندے نے اچھا اکھ تے ان دی اسی ویلے ٹھیک کر دیتی. جدو اللہ چاہے نا سارے مسئلے ٹھیک ہو جاندے, سارے مسئلے ٹھیک. امام بخاری رحمت اللہ علیہ سیرت بخاری چ لکھیا ہے جس ویلے پیدا ہوئے سن تے اکھاں نہیں سن. ماں بھی عالمہ دے گھر سی, باپ بڑا وڈا عالم سی, اسماعیل بڑا محدث ہے. ماں کہن لگی یا اللہ میں تے آپ دے پتر دے متعلق بڑیاں لمیاں امیداں رکھ دی ساں, میرا پتر ہوئے گا, اکھاں روشن ہون گیاں, مینوں حدیث دا طالب علم بناون. مالک میریاں دل دیاں دل چی رہ گئیاں. ماں نے اللہ دے سامنے دعا کیتی مالک میرے بچے نوں اکھاں دے دے. اور بھائی ماواں دیاں دعاواں بڑا کام کر دیاں. اے ماں دی دعا بڑا کام کر گئی. اس پوری دنیا چ بخاری دا نام اس طرح جی میں سپریم کورٹ ہے. تے خواب وچ اللہ پاک نے دکھایا امام بخاری دی ماں نو کہ اللہ نے تیری دعا قبول کر لی ہے تے تیرے بیٹے نو اللہ نے اکھاں عطا کر دی. اور بھئی جیڑا نبینا کر سکتا ہے وہ اکھاں بھی دے سکتا ہے. جن نے بخاری نو اکھاں نہیں سی دیتیاں اج بخاری نو ماں دی دعا نال اکھاں دے دیتی. یا اللہ ماں دی خوشی ہمیشہ رہے. ماواں نو بھی چاہیے بد دعا نہ کرنو اولاد دے حق وچ, پاویں کنا بھی کچھ کر لوے نا اولاد, پھر بھی اولاد ہی ہوندی اون دے حق چ دعا ہی کرنی چاہیے. اللہ اکبر. اللہ اکھ ٹھیک کرا کے جناب موسیٰ علیہ السلام دی خدمت, پھر موت دا فرشتہ آیا کہن لگا حضور اللہ پاک نے مینوں آکھیا ہے تسی بیل دی پشت اتے ہاتھ رکھ لو, جن بال ہاتھ دے تھلے آ جان گے نا اللہ تعالیٰ تو انہوں دنیا چ اونے سال زندگی دے دے گا. موسیٰ علیہ السلام سبحان اللہ علم و حکمت دے مخزن فرمان لگے اینے سال زندگی تو بعد پھر کی ہوئے گا. جی پھر میں تہاڈی خدمت حاضر ہو جاؤں گا, پھر کی ہوئے گا, موت تو پھر بھی آئے گی. موسیٰ علیہ السلام فرمان لگے اچھا پھر بھی موت آئے گی تے ضرور گوڈے رگڑ رگڑ کے بل ذلت دی رضالت دی عمر کولو پناہ منگی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اے مالک کہے دا محتاج نہ کرے. اللہ نیکی دی زندگی جتنی بھی ہوئے صحت نال زندہ رہیے. جدو ساڈے واسطے اے دنیا دی زندگی آزمائش بن جائے مالک سانو اس آزمائش نہ پا دے. موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے اچھا پھر تسی انج کرو ذرا مینوں بیت المقدس دے نیڑے کر لو. خواہش ہونی چاہیے چنگے بندیاں نال دفن ہون دی, چنگیاں بندیاں نال. چنگے موقع اللہ کو لینے چاہیے نے, چنگے بندیاں دی موت منگنی چاہیے. کدے بھی موت کو لو بے فکرے نہ ہوئیے, جتھے بھی آ جائے جی سہنی پینی ہے. سہن میں آ جائے تو پھر بھی تینوں سہنی پینی ہے. VCR دے اگے آ جائے تو تاں بھی تینوں سہنی پینی ہے. تو بکواس کردا پیا ہوویں, غیبتاں تے چگلیاں چکدا پیا ہوویں, تاں بھی سود دے پیسے گیندا پیا ہوویں, لین والے کھاتے جی یا دین والے کھاتے چ ہوویں, کسے تے مار تاڑ کردا پیا ہوویں, یتیم دا مال کھاندا پیا ہوویں, موت پھر بھی آ سکتی ہے نا. جے آ جاوے تے پھر بڑا انجام سوچ تے صحیح کی ہوے گا. دعا ہونی چاہیے یا اللہ چنگے کماں دی موت,
یا اللہ شہادت فی سبیلک دی موت، یا اللہ سانو موت آوے تے اسی تیری عبادت تے فرما برداری چ لگے ہوئیے، سجدے پیاں ساڈی نکل جائے، رکوع گیا ساڈی نکل جائے، پچھلی رات وضو کر کے اٹھے ہوئیے تیری طرف چہرہ کر کے کلمہ شہادت پڑھتے ہوئیے تے مولا تیرا پیغام آ جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس ویلے نمازی وضو کر لیندا ہے، وضو کر کے تے کلمہ شہادت پڑھدا ہے، میرا اللہ نماز شروع کرن تو پہلے فرشتیاں نو کہندا ہے اس بندے واسطے 8 دروازے جنت دے کھول دیو، جے ہون بھی میں نو بلا لواں اے جنت دے آ کے جس دروازے تو مرضی چاہے جنت چ داخل ہو جائے۔ چنگی موت یا اللہ دے، مندی موت تو پناہ مالے۔ اللہ اکبر اللہ۔ موسیٰ علیہ السلام نو بھی موت آئی تو عیسیٰ علیہ السلام بھی دنیا چ آمن گے، آ کے دنیا وچ جنگ جہاد کرن گے اور پھر دنیا چ آ کے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی امت چو امام ہوئے گا، ان دی اقتداء چ نماز پڑھن گے، بیت اللہ شریف دا حج کرن گے، صلیب توڑن گے، خنزیر ختم کرن گے، جنگ جہاد کرن گے، بیاہ شادی کرن گے، پھر انہاں نو موت آوے گی۔ فلما توفیتنی کنت انت الرقیب علیہم، اللہ کریم پوچھن گے عیسیٰ علیہ السلام نو قیامت والے دن انت قلت للناس اتخذونی و امی الہین، تو آکھیا سی مینوں تے میری اما جان نو دوواں نو خدا بنا لیا جے۔ عیسیٰ علیہ السلام تفسیر چ لکھیا ہے جدو اللہ کریم پوچھن گے نا جننے سومے نے نا جسم وچ، جننے جسم چ بال نے، ان والاں دے وچوں خون جاری ہو جائے، خون جاری ہو، اینی دہشت تاری ہوے گی، اتنا روب پہ جائے گا کہ سارے رونگٹے رونگٹے وچوں لہو جاری ہو جائے گا۔ کی آکھن گے یا اللہ میں کیویں کہہ سکتا سی وہ گل جنہ تسی مینوں حکم نہیں دیتا، میں بھلا وہ گل کہہ سکتا سی جنہ چر تے میں زندہ رہا، میں انہاں دے وچ رہا، ما دمت فیہم، جنہ چر میں انہاں دے وچ رہا میں تے انہاں نو تیرے خدائی دا ہی ڈنکا بجا بجا کے دسدا رہا۔ فلما توفیتنی، جس ویلے تو مینوں فوت کر لیا تے کنت انت الرقیب علیہم، پھر تو نگران ہے مرن تو پیچھے، مینوں تے کوئی پتہ نہیں کی کر دے رہے۔ کہن والا کون ہے؟ پیغمبر ہے، اور کہندا کینوں پیا ہے؟ اللہ نو۔ دستا کون پیا ہے؟ قرآن مبین، قرآن مبین و فرقان حمید، دسن والی کتاب بھی سچی ہے، بولن والا پیغمبر بھی سچا ہے، عدالت بھی سب تو اونچی ہے۔ اور پھر میں پوچھنا یقین کیوں نہیں آندا جس ویلے قبراں وچ چلے جاواں گے سانو دنیا دا پتہ، تے جڑے آکھن چڑے چڑی دا پتہ لگ جاندا ہے قبر والے، چڑے چڑی دا پتہ کی فرمایا عیسیٰ علیہ السلام نے؟ فلما توفیتنی کنت انت الرقیب علیہم، اے مولا جس ویلے تو مینوں فوت کر لیا، اے دنیا چ تو مینوں موت دے گھاٹ اتار کے اپنے پاس بلا لیا، پھر تے مینوں کچھ پتہ نہیں کہ میرے پچھلے کی کردے رہنے، جیتیاں جی جاگدیاں میں تے اپنے نوں ایہو ہی دسدا رہیا ایک اللہ دی عبادت کریا جے، نہ میں خدا ہاں نہ میری ماں خدا ہے، اسی سارے دے سارے خدا دے بندے ہاں۔ قال انی عبد اللہ لن يستنكف المسيح ان يكون عبدا للہ، پیدا ہوئے تو آکھیا میں اللہ دا بندہ، اللہ خبر دیندا ہے جنہ چر عیسیٰ مسیح رہا وہ اللہ دا بندہ بن کے رہا، اور جس ویلے اللہ دے پیش ہویا تو کہہ دیتا یا اللہ میں تے کوئی نہیں آکھیا مینوں خدا بنایا جے۔ جنہوں بھی بنایا ہوا ہے نا، کچھ کرنی والے، کچھ کرما والے، کچھ دین والے، کچھ داتا، کچھ گنج، کچھ فلاں بدلاں نو فلاں چلاندا ہے، بچتاں فلاں دیندا ہے، صحتاں فلاں دیندا ہے، جنہوں آپ دے وارو تے چھٹکارو بنایا ہوا ہے، انہاں سارے نے اللہ دے کول جا کر کے برات ظاہر کرنی ہے، اے مالک اسی تے انہاں نو نہیں کیا سی سانو دستگیر کیا جے،
اسی تے نہیں کہ اسی سانو داتا کہا جے، اسی تے نہیں کہ اسی سانو گنجے فرید شکر کہا جے، اسی تے نہیں کہ اسی سانو کرنی والے تے کرما والے سدیا جے، اے تے یا اللہ خورے کنہ کنہ دی عبادت کر دے رہے ہیں۔ اسی تے اینا دیا شرینیاں کو لو غافل، اسی اینا دیا ختمہ کو لو غافل، اسی اینا دیا عرصہ کو لو غافل، اسی اینا دیا نظرہ نیازہ کو لو غافل۔ یا اللہ تینوں پتہ ہے ساڑھے بات کی کر دے رہنے، اور جو کچھ اسی دس کے ایسی ہوتے ہیں اے نہیں دس کے ہے۔ وَكُنَّا عَنْ عِبَادَتِهِمْ لَغَافِلِينَ، اسی تے اینا دی عبادت کو لو بالکل غافل۔ اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کنوں نہیں پتا؟ سارے جگ نو پتا ہے محمد مصطفیٰ، سارے جگ۔ جس ویلے بانگا کہندے نا اشہد ان لا الہ الا اللہ، تے نال ہی کہندا اشہد ان محمد الرسول۔ ورفعنا لک ذکرک، اللہ کریم فرماندے نے تیرے چرچے نو، تیری یاد نو، تیرے ذکر نو، تیرے نام نو اسی چار دانگ عالم دے اندر بلند و بالا کر دیتا ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی تینوں اونچیاں شاناں دیتیاں، اور پھر یاد رکھو لوگ غلط فہمی دا شکار ہیں۔ یاد رکھنا عرش تو تھلے، عرشاں والے تو بعد سب تو عالی مقام، سب تو اونچا مقام، سب تو بلند شان، سب تو محترم، سب تو مکرم کائنات دے اندر اگر کسی دا نام ہے تو محمد مصطفیٰ دا نام ہے۔ اگر ساری مخلوق جو بلند مقام ہے تو محمد مصطفیٰ دا مقام ہے۔ سب تو بلند مقام پایا، سب تو بلند۔ اللہ اللہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کر دیا، میں نو ساریاں بیویاں تے فخر ہے، محمد مصطفیٰ نے جس ویلے آخرت دا سفر کیتا میری چولی وچ سن۔ کیوں بھئی ہن کوئی جاوے نا کتے تے یار سجن اون دے نیڑ دے، اون دے لگ دے لیندے، اون دے سلام کرن والے، اون دے نال محبت کرن والے اونوں گڈی چڑھان جاندے۔ او جی پھر پتہ نہیں جی زندگی دے میلے نے خورے آنا ہے کہ نہیں آنا۔ کدے حاجی ٹردے ویکھے نے، کدے حاجی ٹردے ویکھے نے؟ حاجیاں نو لوگ گڈیاں چڑھان جاندے نے، جہاز چڑھان جاندے نے، انہاں نو الوداع کہن جاندے نے، تے او بھی اللہ دے رستے چ سفر کرن والا اتھرو بہا بہا کے اپنے پیاریاں نو الوداع کردا ہے۔ کیوں بھی پھر یاد نہیں رہندا او جیڑا چھڈن گیا ہووے تے اون دا اعزاز نہیں ہوندا کہ میں فلانے نو چھڈن گیا۔ او جی فلانے مولوی صاحب نو جی اسی گڈی بٹھا کے آئے، فلانے پیر صاحب نو جی اسی الوداع کر کے آئے، فلانے نو جی اسی بس دے اوتے بٹھایا۔ نیک بندیاں نو بساں دے اوتے بٹھانا، گڈیاں دے اوتے بٹھانا، انہاں نو سفر کردیاں الوداع کہنا، یہ ثواب اور نیکی ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس ویلے اپنے وفود نو الوداع کر دے تو سونے طریقے نال کر دے، بلکہ حدیث شریف وچ آندا ہے صحابہ نو آپ نے وصیت کیتی جنہ بندیاں نو میں سونی طرح الوداع کردا رہا تسی بھی یاد رکھیا جے انہاں نو سونی طرح ہی الوداع کردے رہیا۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جس ویلے الوداع ہوئے نا دنیا چوں تے کندی چولی چ سن؟ حضرت عائشہ دی چولی۔ کنے الوداع کیتا؟ عائشہ نے۔ کندی چولی چ سن جدوں گئے اللہ کول؟ عائشہ دی چولی وچ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، کتنا پاک ہے جو الوداع ہو رہے اور کتنی پاکیزہ ہے جو الوداع کر رہی ہے۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام ہرمنہ ہوتے، تمام بیویاں محمد مصطفیٰ دیاں دے ہوتے فخر کیتا کر دیاں سن کہ محمد مصطفیٰ دی جدو جان نکلی میری چولی چ سن۔ اللہ اکبر اللہ۔ جس ویلے لٹا دیتے گئے مسجد شور فوت نہیں ہوئے، جی کیوں نہیں فوت ہوئے؟ دلیل اے ہے جو منافق مدینے چ باقی نے، حضور اٹھن گے اجے ایویں غشی پئی ہوئی ہے تے اٹھن گے تے اٹھ کے تے پھر کافران دے تے منافقان دے سر قلم کرن گے تے پھر اللہ نو پیارے ہون گے۔ انکار موت دا انہوں بھی نہیں، مگر وجہ زندگی دی بیان ہو رہی ہے۔ جناب صدیق اکبر بخاری شریف دی روایت ہے، تشریف لے آندے اور آ کر کے جس ویلے مسجد چ ویکھیا شور اے پہ رہا ہے کہ محمد مصطفیٰ فوت نہیں ہوئے،
محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ نے خود گئے، کتھے گئے؟ حجرہ مبارکہ دے اندر، دیکھیا چادر اوڑی ہوئی ہے، بستر تے دراز نے، منہ تو چادر پاسے کی تھی، غور نال ویکھیا، غور نال ویکھیا، پھر غور نال ویکھیا، پھر چک کے ویکھیا، نیویں ہو کے ویکھیا، بہت نیویں ہو کے ویکھیا، ایتھوں تکر کے بوسا دے دیتا۔ اور زبان کی کہہ رہی ہے طیبت حیم و میتن، تیرے چوں خوشبوواں دیاں تھی جدو تو زندہ سے، تے خوشبوواں نال ہی بھرے ہیں جس ویلے فوت ہو گئے ہیں، تیریاں مہکاں نے جدو زندہ سے، ہن جس ویلے موت دے گھاٹ چلے گئے، الموت کاس کل ناس شاربوہا والقبر باب کل ناس داخلوہا۔ جے کسے بچنا ہوندا دوستو محمد مصطفیٰ نالوں ود شان دا کیڑا سی، کیڑا ود شان دا سی حضور نالوں۔ حضور دی والدہ دا انتقال ہویا، کسے نو انکار نہیں، حضور دے باپ دا انتقال ہویا، کسے نو انکار نہیں، حضور دے دادا دا انتقال ہویا، کسے نو انکار نہیں، حضور دے چچا دا انتقال ہویا، کسے نو انکار نہیں، حضور دیاں بیویاں دا انتقال ہویا، کسے نو انکار نہیں، حضور دے بیٹیاں دا انتقال ہویا، کسے نو انکار نہیں، حضور دیاں بیٹیاں دا انتقال ہویا، کسے نو انکار نہیں، حضور دے جوائیاں دا انتقال ہویا، کسے نو انکار نہیں، حضور دے سوہریاں دا انتقال ہویا، کسے نو انکار نہیں۔ کچھ ہوش نو تے ہاتھ مارو، محمد مصطفیٰ پلا اس نعمت کو محروم رہ گئے۔ اللہ پاک نے موت نو تے نعمت قرار دیتا ہے، من نطفۃ خلقہ فقدرہ ثم السبیل یسرہ ثم اماتہ فاقبرہ ثم اذا شاء انشرہ۔ فرمایا ویکھو انسان نو میں کتھوں کھچ کے لے آندا ہے، نطفے وچوں اینو پیدا کیتا، پھر اس دا اندازہ کیتا کہ ہو جیا بنانا ہے تے کڈا بنانا ہے، ان دی پوری تقدیر تے اندازہ کر کے پھر اللہ نے اوکھیاں راواں چوں اس جہان چ لے آندا، پھر اس جہان چ لے آ کے جنہ چر اس نو زندہ رکھنا سی زندہ رکھ کے فرمایا ثم اماتہ، موت دا ذکر پہلے کیتا، فاکبرہ دا ذکر بعد کیتا، ماریا پھر انسان نو، پھر اس نو قبر دے اندر داخل کیتا، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، ان دے وچوں ہی بنایا، ان دے وچ ہی لٹایا، اور ان دے وچوں ہی اسی نکالاں گے اپنے سامنے پیش کرنے واسطے۔ اماتہ، موت پہلے آندی ہے، فاقبرہ، قبر بعد وچ ملدی ہے۔ تو انو اللہ سارے نو مدینے دی زیارت نصیب کرے، مسجد نبوی دی امام دے پیچھے نماز نصیب فرمائے۔ تسی روضہ نبوی جا کے دیکھو گے حضرت عائشہ دے حجرے وچ محمد مصطفیٰ اپنے دو یاراں دے نال قبر چ آرام فرما رہے ہیں۔ قبر دیکھو گے نا، زندیاں نو کوئی نہیں دفن کرتا، جے کوئی کہے نہیں جی زندیاں نو بھی دفن ہو جاندے نے تے کر دیندے نے، پھر کوئی مائی دا لال زندہ قبر چ دفن ہو کے دسے۔ جنہ زندیاں نو چھوٹیاں چھوٹیاں بچیاں نو قبر وچ زندہ دفن کیتا سی،
میرے مالک نے تے انہاں دا بھی ذکر فرمایا ہے وحید الموعودۃ سئلت بأی ذنب قتلت, جنہاں نے بچی زندہ درگور کر دیتی, اسی بچی نو اپنے دربار چ کھڑا کر کے پوچھاں گے تیرے ابے نے, تیرے چاچے نے, تیرے نانکیاں نے, تیرے دادکیاں نے, تیرے شریکاں نے, تیرے کفیلاں نے, تیرے وکیلاں نے, تیرے محافظاں نے, اور ساڈی پیدا کر دی ہوئی ایک چیز نو کیویں کر کے موت تو پہلے اس گور دے اندر دفن کر دیتا. پھر بیٹی بول کے دسے گی مالک میرا تے کوئی گناہ نہیں سی, اے گناہ میرے باپ کو ہی پوچھ لے. قرآن دے طالب علموں ایک نقطے دی بات دسنے ہاں, ایتھے اللہ پاک باپ نو نہیں پوچھن گے کہ تو دھی نو ماریا کیوں, کیوں باپ تے رب اینا ناراض ہے, اون دے نال گل بھی نہیں کرنا چاہندا. ایہو جہا ظالم, ایسا سنگ دل, ایسا پتھر دل, جن دے دل وچ کوئی محبت دا گوشہ ہی نہیں ہے, اپنی دھی نو آپ دے ہتھی پیا دفن کردا ہے. ایہو جہا کمبخت تے بد قسمت و بد نصیب نال رحمان گل بھی نہیں کردا, جے پوچھدا ہے تے بچی نو ہی پوچھدا ہے. اللہ اللہ اللہ, بچی نو زندہ درگور کر دئیے تے بڑا وڈا گناہ. تے دوستو جے نبی زندہ درگور کر دئیے تے گناہ ہی کوئی. نبی زندے نو اگر دفن کر دئیے, قبر بنا دئیے, اے پھر گناہ کوئی نہیں. جے چھوٹی جی معصوم بچی جن نے نہ نماز پڑھی, نہ روزہ رکھیا, نہ حج کیتا, نہ جہاد کیتا, نہ صدقات کیتے, نہ خیرات کیتے, اس نو دفن کیتا زندہ تے او ہو گیا مجرم. تے جس پیغمبر نے امامتاں کیتیاں, جس پیغمبر نے نبوتاں کیتیاں, جس پیغمبر نے رسالتاں کیتیاں, جس پیغمبر نے جنگ جہاد کیتے تو پہلے ہجرت کر کے گئے, مکہ چھوڑیا خدا واسطے, بدر چ گئے خدا واسطے, جنگ لڑی خدا واسطے, احد چ گئے خدا واسطے, دندان شہید کرائے خدا واسطے, پیشانی زخمی کرائی خدا واسطے, طائف دے اندر ماراں کھادیاں خدا واسطے, خندق کھودی خدا واسطے, خندق لڑی خدا واسطے, حدیبیہ چ گئے خدا واسطے, حج کیتے خدا واسطے, قیام کیتے خدا واسطے, رمضان رکھے خدا واسطے. اوے ایسے زندے پیغمبر نو کوئی دفن کر دے تے مجرم کوئی نہیں. کچھ ہوش نو تے ہاتھ مارو. کون معاف کرے گا اس انسان نو جڑا کہے زندہ پیغمبر نو صحابہ نے دفن کر دیا. کئی بے لکھن نہیں جی ایک لمحے کے لیے موت آئی تھی پھر زندہ ہو گئے. کئی ساتھیاں نو ایہی مغالطہ جی ایک لمحے کے لیے آئی تھی, چلو ایک لمحے واسطے ہی منو. بخاری شریف کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیسرے دن دفن ہوئے. کنویں دن دفن ہوئے؟ سوموار والے دن فوت ہوئے تے بدھ والے دن دفن ہوئے. تے ایک لمحہ تیناں دناں دا ہوندا ہے, ایک لمحہ تیناں دناں دا ہوندا, ایک لمحے کے لیے فوت ہوئے. اور خدا دے بندے لمحہ تے ہوندا ہے بس آنے واحد, سکنٹاں دے حساب چ یا منٹاں دے حساب چ, کدے دناں دے حساب چ بھی ہویا ہے. پہلے دن اگر آنے واحد سی, فرشتہ آیا زندہ ہو گئے, پھر بھی صحابہ نو دفن نہیں سی کرنا چاہیے, دوسرے دن بھی دفن نہیں سی کرنا چاہیے, اور پھر تیناں دنوں تو پیچھے تو دفن کرنا ہی نہیں سی چاہیے. 3 دن ہو گئے نے اجے وہ لمحہ ہی ختم نہیں ہونا. پھر نہایا گیا, کفنایا گیا, دفنایا گیا, آپ نو خوشبوواں لگائیاں گئیاں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نو قبر چ دے کے قبر بند کیتی گئی. میرے ساتھیو اللہ پاک سمجھ دے وے. بس بات آخری یہ ہے, موت کو کوئی انسان نہیں بچیا, مگر موت دا تذکرہ مسلمان ایسے انداز وچ کر جس انداز نو تیری زندگی دا مفہوم بنایا گیا ہے. سن لو الموت جسر, موت تو ایک پل ہے جس دے نال محبوب نو ملدا ہے. خدا مومن نال پیار کردا ہے, مومن خدا نال پیار کردا ہے, حبیب دی حبیب نال ملاقات ہے, محب دی محب نال ملاقات ہے. اے موت کیا ہے؟ دنیا دے جنجالاں کولوں چھٹن دا واحد سبب ہے, اس دنیا دے قید خانے چو آزاد ہون دا واحد سبب ہے. اللہ کریم ساڈی موت سونی بنا دے. طبرانی شریف دی مرفوع روایت ہے, طبرانی شریف دی مرفوع روایت ہے کہ کوئی آدمی اگر
زمین دا مقروض ہوئے اس نو اپنے قرض خواہ کولوں بڑا ڈر ہو، میرے کولوں میرا قرض لین والا مانگ نہ لوے، تو او بھجنا شروع کر دے، بھجنا شروع کر تو جتھے بھی جائے گا اوتھے ہی زمین ہوے گی، اوتھے ہی زمین ہوے گی۔ غالباً لومڑی دی مثال دیتی گئی ہے کہ لومڑی نے زمین نو اپنا قرضدار سمجھیا تے وہ زمین کو بھجن لگ پئی، پجدی ایک غار چ وڑ گئی۔ جس ویلے غار چ گئی تے پھر ہوش آئی بھی زمین تے ایتھے بھی ہے گی، پھر اتوں بھجنا شروع کر دیتا، پھر جو پجی اخیر جتھے بھی گئی اوتھے ہی زمین نال تے پج گئی اپنے آپ نو مار دیتا۔ اسی طرح ہی اس انسان دی مثال ہے جڑا موت کولوں بھجدا ہے، کتھے بھی چلا جائے، کتھے بھی بھج جائے، اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ۔ اے رمضان شریف دے روزے موت واسطے تیاری ہے، رات دا قیام کرنا موت واسطے تیاری ہے، نماز دی ادائیگی یہ موت واسطے تیاری ہے۔ دوستو موت دیاں تیاریاں کر لئیے، وہ اج نہیں تے کل آن والی ہے۔ اللہ پاک سانو حسن توفیق نصیب فرمائے۔ مولانا عطا اللہ صاحب طارق گگو منڈی دے خطیب، انہاں دے خطبات بعنوان خطبات طارق رمضان شریف دے خطبات اتے مشتمل انہاں دے پندو نصاحے جمع کیتے ہیں۔ انہاں نے پہلے کتاب مواعظ طارق دے نام نال شائع کی تھی، اور ان خطبات دا میں مطالعہ تو نہیں کیتا اور نہ دیکھ سکیا، یہ مارکیٹ بھی آ گئی ہے۔ طاہر صاحب فرما رہے ہیں کہ بہت اچھے خطبات ہیں، تو بہت اچھی شیئر نو دیکھن واسطے انہوں خریدنا چاہیے تاکہ پتہ لگے کسی دی اچھائی اور برائی دا۔ تو ان خطبات دی اچھائی دا پتہ لین واسطے سارے ساتھی رمضان شریف دی مبارک کڑیاں چ مطالعہ کرن۔ اللہ پاک رمضان شریف دی مبارک کڑیاں نصیب فرمائے۔ خطبات طارق مولانا عطا اللہ صاحب طارق انہوں نے خطبات دا مجموعہ ہے۔ طاہر صاحب انہوں دے پاس تو یہ کتاب مل سکتی ہے، ساتھی سن لو اور پڑھ لو، اچھیاں باتاں تے عمل کر لو، یہ تمہیں کل کم دین گی۔ اس تو علاوہ رمضان شریف دا یہ پہلا جمعہ سی، ساتھی دوست شوق نال ذوق نال تشریف لے آندن۔ اللہ پاک تہاڈا آنا اور سننا سنانا قبول فرمائے۔ بھائی یہ کڑیاں بڑیاں قیمتی اور یہ لمحات بڑے ہی متبرک نے، انہاں دے اندر کچھ نیک عمل کر لواں گے ساڈا اگلا جہان سور جائے گا۔ اور اللہ کریم فرماندے نے انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یاتیکم الموت، مومنو خرچ کرو جو اسی تمہیں مال دیتا ہے موت آن تو پہلے۔ کئی ساتھی تشریف لے آئے مدارس واسطے، یاد رہے مدارس بہترین مصرف ہے زکوٰۃ اور خیرات واسطے، اس تو بہترین مصرف میری نگاہ چ کوئی نہیں۔ موجودہ وقت دے اندر زکوٰۃ دا بہترین مصرف وہ مدارس دینیاں ہیں، اور جماعتی احباب جاندے ہیں اس وقت مدارس واسطے یہ تھوڑے خیرات اور صدقات یہ ہوئی کام آ رہے ہیں۔ اللہ پاک قبول فرمائے۔ مدارس وچ غریب لوگاں دے بچے پڑھتے ہیں، غریب لوگاں دے بچے، کوئی قرآن مجید یاد کردا ہے، کوئی حدیث یاد کردا ہے، دین دا کم ہوندا ہے، پیسہ خرچن والا گھر بیٹھے ہی حصے دار بن جائیں۔ تو مدرسہ دار الحدیث کمیانہ ان دے واسطے میں رمضان شریف دے سارے خطبیاں چی اپیل کردا رہنا